اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان آیت نمبر 10۔ سورہ فرقان گزشتہ کل کے درس میں ابتدا میں دلائل توحید پہ ذکر تھا کہ برکت والی ذات ہے وہ اللہ جس کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جس نے کوئی اپنا نائب نہیں بنایا کائنات میں، بادشاہت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تمام مخلوقات کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ مشرکین مکہ ان کے اعتراضات تھے، ان کا ذکر تھا۔ قرآن پاک پر یہ اعتراض تھا کہ قرآن پاک یہ شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ اس کو گھڑ رہے ہیں، خود ہی لکھتے ہیں، اس کو صبح و شام اس پہ املا ہوتی ہے۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ پیغمبر ہے تو یہ تو ہماری طرح انسان لگتا ہے، کھاتا پیتا ہے، ضروریات ہے، بازاروں میں اپنی معیشت کے لیے معاش کے لیے جاتے ہیں، تو پیغمبر کو تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، یا اس کے اوپر فرشتہ کوئی اترے، یا اس کے ساتھ اس کے پاس کوئی باغات ہوتے یا خزانے ہوتے اس کے پاس۔ تو آج کی جو آیات ہیں انہی مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے جائیں گے آج کے رکوع میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہنم اور آخرت کا تذکرہ ہے۔ تبارک الذی پہلی آیت میں جواب ہے مشرکین کے اس اعتراض کا کہ اس پیغمبر کے پاس باغات ہونے چاہیے، خزانے ہونے چاہیے، دنیا کا ساز و سامان۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو باغات تمہیں کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس دنیاوی باغات، دنیاوی نعمتیں، ساز و سامان ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں بہترین باغات اور بہترین محلات آپ کے لیے تیار کر کے رکھے۔ تبارک الذی برکت والی ذات ہے وہ اللہ، انشاء کہ اگر وہ اللہ چاہے گا، جعل لک خیرا من ذالک تو ان کی فرمائش سے زیادہ بہترین چیز آپ کو بنائے گا آپ کے لیے، یعنی جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، اس میں نہریں بہتی ہوں گی، نہروں کی فراوانی ہوگی۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، مزید یہ کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ محلات بنائیں گے۔ قصر کی جمع قصور آتی ہے، ایک محل نہیں، اللہ آپ کے لیے محلات بنائیں گے۔ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ، اللہ جل شانہ ان کے جو اعتراضات ہیں مشرکین کے، ان کا منشا بتا رہے ہیں۔ آج کل بھی جو لوگ اسلام اور مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا منشا یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو اپنے اعتراض کا جواب چاہیے، بلکہ وہ سرے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بندے نے ایک کام نہیں کرنا ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ بہانے بناتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ بہانہ دور ہو جائے اس کا تو وہ کام کر لے گا۔ تو اسے جب وہ کرنا نہیں ہوتا، کبھی کہتا سر میں درد ہے، کبھی کہتا پیٹ میں درد ہے، کبھی کہتا یہ مسئلہ ہے، کبھی کہتا وہ مسئلہ ہے۔ آپ کسی سے دوست سے کہیں کہ بھی گاڑی ضرورت ہے، جب وہ اس کا دل نہیں ہوگا دینے کو تو وہ آپ سے کبھی کہ پنچر کھڑی، ہوا کم ہے، کبھی کہتا ہے آئل کا مسئلہ ہے، کبھی کہتا ہے کہ اس میں پیٹرول کم ہے، کبھی کہتا ہے میں نے خود جانا ہے اس میں۔ مطلب صاف انکار تو وہ کرتا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں دے رہا، تو بہانے اس کے ساتھ مزید۔ یہ نہیں کہ ایک چیز دور ہو جائے گی تو آپ کو دے دے گا۔ ان لوگوں نے ایمان تو لانا نہیں تھا، یہ نہیں کہ یہ پیغمبر کھاتا کیوں ہے، یہ بازار میں کیوں پھرتا ہے، اس کے ساتھ باغات کیوں نہیں ہے، اس کے پاس محلات کیوں نہیں ہے، اس کے پاس سونے چاندی کے ذخائر کیوں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ، اگر یہ پیغمبر ایسا ہوتا کہ کھانے پینے کی ضرورت نہ ہوتی تو یہ ایمان لے آتے، اگر یہ پیغمبر کے پاس باغات اور محلات ہوتے تو یہ ایمان لے آتے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ بل کذبوا بالساعہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ بلکہ یہ لوگ قیامت کے منکر ہیں، قیامت کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ وَآتَذْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کی اس شخص کے لیے
کذبہ جو کہ جھوٹا سمجھتا ہے، بالساعۃ قیامت کو، سعیرہ جلانے والا عذاب آگ، سعیر بہت خوفناک قسم کی آگ ہم نے اس کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، بڑی خوفناک قسم کی آیت ہے جہنم کے بارے میں، یعنی اس سے زیادہ شاید شدت کی آیت جہنم کے بارے میں آگے بھی ہیں، آخری سپاروں میں سورہ قاف وغیرہ میں بھی جہنم کے جو حالات ذکر ہیں، لیکن عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب جہنم ان کافروں کو دیکھے گی دور سے کہ بھئی کافر آ رہے ہیں، یہاں پہ اس کے اندر پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور فرشتے ان کو گھسیٹ رہے زنجیروں میں، تو جہنم دور سے ہی چلانا چنگاڑنا شروع کر دے گی، بفر جائے گی، اس کی آوازیں دور دور تک آنی شروع ہو جائیں گی کہ وہ آگے سے شور مارنے شروع کر دے گی جہنم۔ اذا رأتهم من مکان بعید، جب جہنم دیکھے گی ان لوگوں کو، من مکان بعید دور سے، سمعوا لها تو یہ سنیں گے لوگ، لہا اس جہنم کے لیے، تغیظا بپھرنے کی آواز، وزفیرا اور چلانے کی، چیخنے چلانے کی آوازیں جہنم کے اندر آگ سے برآمد ہوں گی کہ خوفناک قسم کی، کب یہ پہنچے یہاں اس کے اندر۔ اذا القوا منها مکانا ضیقا، جب یہ لوگ ان کے اندر انڈیرے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، دھکا دے کے ان کو پھینکا جائے گا، مکان ضیقا ایک تنگ جگہ سے، کشادہ نہیں، تنگ جگہ سے جنا اس کے ڈالا جائے گا، ان میں مقرنین، اس حال میں کہ یہ لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، دعوا ہنالک ثبورا، اس وقت یہ چلائیں گے، پکاریں گے موت کو، ثبورا موت، کہ کاش موت آ جائے ہمارے اوپر کہ ہمارا جو ہے نا یہ عذاب سے ہم جان چھوٹ جائے۔ اللہ فرمائیں گے اس وقت کہ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج کے دن تم ایک موت کی طرح مانگتے ہو، ایک موت نہ پکارو، کوئی ایک مرتبہ موت آئے، وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، بہت سی موتوں کو پکارو۔ یہ تو اب ابتدا شروع ہوئی ہے، یہ تو ہر جگہ جو ہے نا آپ لوگوں کی مسلسل آپ کو ایسے عذابات دی جائیں گے کہ ہر عذاب پہ تم چاہو گے کہ موت آئے، ہر عذاب پہ تم چاہو گے کہ موت آؤ۔ اب تو ایک موت سے کام کدھر بنے گا؟ اب تو جناب بہت سی موتوں کو تم پکارو گے کہ ہر جگہ تم کہو گے کہ کاش موت آ جائے، موت آ جائے۔ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ، قُلْ آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو جہنم ہے جس میں تم جکڑے جا کر پھینکے جاؤ گے، جہنم کی خوفناک شدت، یہ بہتر ہے یا وہ جنت بہتر ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے ساتھ کی ہے؟ قل کہہ دیجئے اذالک خیر، آئے یہ سزا بہتر ہے، ام جنت الخلد، یا وہ ہمیشگی کے باغات وہ بہتر ہیں، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ متقیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، اور یہ بدلہ ہے، یہ ان کے لیے ایک بدلہ ہوگا، صلہ و مصیرہ، اور آخری ٹھکانہ ہوگا۔ یہ جنت ان کا آخری ٹھکانہ ہے اور یہ ان کا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے۔ لہم فیہا ما یشاءون خالدین، ان کے لیے ہوگا فیہا، اس جنات، اس باغات میں، جنت میں، ما یشاءون، جو چاہیں گے، خالدین، ہمیشہ رہیں گے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، اور تیرے رب کے اوپر یہ وعدہ ہے مسئولا، جس کا سوال کیا جائے گا، یعنی کہ قابل درخواست معاملہ اللہ سے، اللہ کے اوپر یہ حق ہے کہ تمہیں جنت دے متقیوں کو۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ، اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے نوجوان نسل کی، ایک تو یہ نا کہ بندہ کافر ہے، مشرک ہے، وہ سزا بھگت رہا ہے، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو نسل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کی ہے، تو ہماری اولاد بھی آگے اسی طرح ہم سے مسلمان ہی ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اس وقت جو زیادہ خطرہ ہے وہ الحاد کا ہے اور دہریت کا ہے، کہ وہ یہ ساری چیزیں گپ شپ سمجھتے ہیں۔ وہ ہر چیز جب وہ تعلیم زیادہ ہو جائے، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، زیادہ خطرہ جو ہے نوجوان طبقے کو وہ شرک کا نہیں ہوتا کہ بھئی وہ مشرک ہو جائیں گے، یہودی ہو جائیں گے، عیسائی ہو جائیں گے، مسلمان وہاں جا رہے، اس کے بجائے یہ الحاد کی طرف جا رہے کہ قرآنی احکام کو مذاق بناتے ہیں کہ اللہ کی ذات، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ایسی گپ شپ ہے، آخرت ایسی ہے، آج تک یہ چیزیں کس نے دیکھی ہیں؟ چونکہ سائنس سے یہ چیز ثابت نہیں ہو پاتی کہ بھئی اللہ کا وجود ہے
یا آخرت ہے، دوبارہ اٹھنا ہوگا، یہ چیز ثابت نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کا انکار ہے بس۔ جب انکار ہے تو عقل کے ترازو میں اس کو اوپر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب عقل انکار کر دے تو اس کا بے منکر ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب نام ہی اس چیز کا ہے۔ ایمان بالغیب ہے کہ آپ حواس خمسہ کے ذریعے اس تک پہنچ ہی نہ سکو۔ اگر آپ اللہ کو آنکھوں کے سامنے دیکھ لو، جنت اور جہنم کو آپ جو ہے دیکھ لو، اس کی آوازوں کو ابھی سے سن لو، تو پھر ایمان بالغیب کا کیا مطلب ہے؟ ایمان بالغیب تو نہ ہوا وہ ایمان جس کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جو پہلے سپارے سے بالکل ابتدا میں ہی کہا کہ ایمان ہے ہی وہ غیب کی چیز ہے، اس کے اوپر بن دیکھی چیز لانا ہے۔ آپ اگر عقل مانے تب بھی، عقل نہ مانے تب بھی، یہی تو مشرکین مکہ کہتے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ دنیا کے اندر مشرکین جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، جن کو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنایا جاتا ہے، کچھ لوگ فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں ان کو، کچھ انبیاء کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جو اللہ کے ساتھ جو قوت ہے، پاور ہے جتنی، وہ انبیاء میں مانتے ہیں، جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت مریم علیہ السلام۔ اسی طرح جو بندہ بھی جس پیغمبر کی اگر وہ عبادت کرنا چاہتا ہے یا عبادت کر رہا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بزرگوں کو، کوئی ان کی قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے، ان سے مانگتا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا گیا، ان کو ایک قطار میں کھڑا کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ ہماری پوجا کرو، ہم سے مانگو؟ یعنی یہ جو چیزیں کہی جا رہی ہیں کہ کسی کو بیٹے کی ضرورت ہے تو فلاں جگہ پہ چلا جائے، کسی کو صحت کی ضرورت ہے تو فلاں جگہ پہ چلا جائے، اس سے مانگ لے، کسی کو بارش کی ضرورت ہے تو فلاں جگہ پہ چلا جائے، وہاں بارش ہو جائے گی، کسی کو رزق چاہیے تو فلاں جگہ پہ چلا جائے، نوکری چاہیے تو ادھر چلا جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے اختیار میں رکھی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ کسی کے پاس ہے، کسی بزرگ کو اللہ نے دی ہے، کسی ولی کو دی ہے، کسی پیغمبر یا فرشتے کو دی ہے، تو ایسے کچھ بھی نہیں ہے۔ کل قیامت میں ان سب بزرگان دین ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، ان سب سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ تو مجموعی طور پر یہاں سوال ہے نا، وہاں ہم نے پڑھا تھا سورہ مائدہ کے جو آخری رکوع تھا، اس میں صراحتاً اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام ان کو دونوں کو کہیں گے، بلائیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے انت قلت، آیا آپ نے کہا تھا اپنے ماننے والوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا بنا دو؟ تو اللہ کا یہ سوال پوچھنا ہمارا پوچھنے جیسا نہیں ہے۔ ہم کہیں گے کہ جی ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں، اور ایک اللہ اپنے بندے سے پوچھ لے، تو جو لوگ جتنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں وہ اللہ سے اتنے ہی ڈرنے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ساری انسانیت ان کے دروازے پہ ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام کے دروازے پہ، اور وہ یہ کہیں گے کہ آپ جاؤ اللہ کے پاس سفارش کر لو کہ جی ہمارے حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ڈریں گے اس بات سے اور صاف کہیں گے کہ مجھے ایسا نہ ہو کہ آج مجھ سے سوال ہو جائے کہ تو نے وہ جنت میں پھل جو کھایا تھا کیوں کھایا تھا؟ میں تو سفارش کرنے نہیں جا رہا، کہ مجھ سے اگر سوال ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے دنیا میں سوال کیا تھا، اگر مجھ سے آج اس بارے میں پوچھ ہو جائے کہ تم نے کیوں کیا تھا تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ یعنی اللہ کی سوال و جواب کسی عام سوال و جواب کی طرح نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ جی ایسی تو گپ شپ کی ایک بات ہے، اللہ نے پوچھ لی تو جواب دے دیں گے، ایسے نہیں۔ تو پیغمبر سے صرف اتنا ہی پوچھ لی جائے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ بھی میرے اور میری والدہ کو بنا دو، خدا بناؤ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام گوئے کہ ڈرتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، اس کا جواب یہاں ذکر ہے قرآن پاک میں کہ اللہ انت ان کنت قلت فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوتی تو آپ کو تو علم تھا اس بات کا، کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا ان کو سیدھا راستہ دکھاتا رہا، اور جب میں چلا گیا یہاں سے، آپ نے مجھے اٹھا لیا، اس کے بعد ان نے میرے پیچھے کون سی کہانی گھڑی ہے، مجھے اس کے بارے میں کبھی پتہ نہیں ہے۔ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم قبر والوں سے پوچھتے ہیں تو ہماری کوئی فریاد سن رہے ہیں، ادھر جا رہی ہے، ان کو حالات کا علم ہے، وہ کل قیامت میں کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں، کیا ہمارے پیچھے کیا ڈرامے کرتے نہیں لوگ۔
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا، وما ان کافروں کو، مشرکوں، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان کو بھی جو اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے تھے، ان معبودوں کو، ان کو جب جمع کرے گا، فیقول، بس اللہ کہیں گے انتم ازللتم عبادی ہؤلاء، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے، یہ خود گمراہ ہوئی، تم نے ان کو گمراہ کیا، اپنے پیچھے تم نے لگایا ہے ان کو۔ قالو، تو وہ آگے سے کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے تو مناسب ہی نہیں تھا کہ ہم آپ کے علاوہ کسی اور کو کارساز بنائیں، ہم تو خود آپ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، ہم آپ کی وحدانیت پہ یقین کرنے والے ہیں، ہمیں کیا ضرورت تھی کہ لوگوں کو ہم کہیں کہ ہم بھی خدا ہیں درمیان میں۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی کہیں گے کہ اللہ جب ہم آپ کو پوج رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے اپنے ماتھے ٹیک رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کو ہم کہیں کہ ہمیں خدا بنا لو۔ یہ تو وہ بزرگان دین ہیں، وہ اولیاء، وہ انبیاء ہیں جو دنیا سے تشریف فرما چکے چلے گئے۔ یہ تو ان کے حالات ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے نہیں کہا، ہم تو خود جو ہے عقیدہ توحید کے اوپر تھے، ہم ان کو شرک کی دعوت کیسے دیتے؟ اور جو لوگ دنیا کے اندر ان کے بڑے بنے ہوئے ہیں اور ان کو گمراہی کا راستہ دنیا کے اندر بتا رہے ہیں، تو ان کی جو حالات ہیں وہ سورہ اعراف کے اندر ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، وہ صاف طور پر کہیں گے ان کو دگنا عذاب دے، مطلب وہ کہیں گے کہ ان کو دگنا عذاب دو کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ وہاں کا سوال و جواب وہ الگ ذکر ہے۔ قالوا سبحانک، تو یہ معبود جو بنائے گئے تھے یہ لوگ کہیں گے، خواہ وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، جو بھی ہوں، وہ سارے کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، نہیں ہے مناسب ہمارے لیے، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم آپ کے علاوہ کسی کو کارساز بنائیں، ولیکن متعتہم، آگے سے وہ خود کہیں گے کہ اللہ تو نے ان کو فائدہ دیا تھا ان لوگوں کو، وآباؤہم، ان کے آباء و اجداد کو، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ تیری یاد سے غافل ہو گئے، وکانوا قوما بورا، اور یہ قوم ہلاکت شدہ ہے، یہ ہلاک قوم ہے، یہ اسی تباہ قوم ہے۔ فقد کذبوکم، بس اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ، وہ معبود تمہیں جھٹلا دیں گے، بما تقولون، جو ان باتوں پہ، تقولون جو تم ابھی کہہ رہے ہو، آج جو تم ان کو یہ باتیں کرتے ہو، کل اٹھ کے وہ تمہیں جھٹلائیں گے اور تمہیں کہیں گے کہ یہ تم نے یہ باتیں کی ہیں بالکل غلط کی ہیں، ہماری طرف منسوب کی ہیں، ایسے کچھ بھی نہیں تھا۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، بس تم خود اس وقت عذاب سے بھاگنے کی طاقت نہیں رکھو گے، ولا نصرا، نہ کوئی مدد کی، نہ تو وہ معبود تمہارے مدد کر سکیں گے اور نہ تم عذاب سے کہیں بھاگ سکو گے، مڑ دوڑ کے اس جہنم کے اندر ہی گھومتے رہو گے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا سَعِيرًا كَبِيرًا، اور جو تم میں سے ظلم کرے یعنی شرک کرے، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اس بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب مشرکین کے جو اعتراض تھا کہ یہ پیغمبر کھاتا کیوں ہے، یہ پیغمبر پیتا کیوں ہے، اور یہ پیغمبر جو ہے بازار میں کیوں جاتا ہے اپنے معیشت کے لیے، تو اس کا جواب اللہ دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر یہ کھاتے پیتے تھے۔ جب وہ سارے پیغمبر کھاتے پیتے تھے اور پھر اس کی رسالت ثابت ہے ان کی، تو آپ بھی اگر کھائے پیئیں اپنے انہی انبیاء کی طرح تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں میں سے کسی ایک کو بھی، الا انہم لیأکلون الطعام، مگر وہ سارے کھانا کھایا کرتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور بازار میں اپنی ضروریات کے لیے جایا کرتے تھے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش، امتحان بنا دی۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو، یعنی انتظار کرو، صبر کر لو، وکان ربک بصیرا، اور تیرا رب خوب دیکھنے۔ اس میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ذمہ ہے مخلوق کے اوپر، اور ایک مخلوق کا ذمہ ہے
وعدہ ہے اللہ کے اوپر. مخلوق کے اوپر کیا ہے؟ مخلوق کے ذمہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک سمجھے، اس کی وحدانیت میں کسی کے ساتھ شریک نہ کرے، نہ ذات میں نہ صفات میں. بس یہ ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کو ساتھ شرک نہ کرے. اور پھر اللہ کے اوپر ایک وعدہ ہے یعنی مخلوق کا، کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، ان کو اللہ عذاب نہ دے.